اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب مرین نے اپنا سفر کینیڈا کے سینٹ جون پورٹ سے شروع کیا۔ جس لوکیشن پہ اس کو اوشن کے اندر ڈائیو کرنا تھا، یہ سینٹ جون سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے، اور اسی پوائنٹ پر ٹھنڈے پانی کے نیچے اوشن کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کا شپ ریک بھی موجود ہے۔ 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا۔ اس سفر میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے، اور پلان کے مطابق اگلے دن سنڈے کو صبح 8 بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ پر ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کو اوشن میں اتار دیا گیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا اور اس کے پتہ ہونے کے باوجود بھی اوشن میں کیوں اتارا گیا؟ ناظرین، سفر میں موجود لوگوں میں سے ایکشن ایوییشن کے فاؤنڈر ہامیش ہارڈنگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اسٹاکٹن رش، جو اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ یہ امریکن کمپنی اوشن ٹورزم کے لیے سبمرسیبلز فراہم کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ 77 سالہ پال ہنری تھے، جنہوں نے پہلے بھی ٹائٹینک کو وزٹ کیا تھا۔ یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے اور ان کو ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کی کافی جانکاری تھی۔ اور آخر میں پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلیمان داؤد کے ساتھ اس سب مرین کا حصہ تھے۔ 17 جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہامیش ہارڈنگ نے انٹرنیٹ پہ اپنا آخری پوسٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے۔ کل صبح کو جب تھوڑے وقت کے لیے موسم بہتر ہوگا تو ہم ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ 1912 میں ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کو تلاش کرنے کی کوشش جاری رہی، لیکن اٹلانٹک اوشن کی ہارش کنڈیشن کے باعث یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوالات چھوڑ کر گئی تھی کہ اب ان کے جواب ڈھونڈنے کا وقت آ گیا تھا۔ پھر 1985 میں جا کر آخر کار اوشن فلور پہ RMS ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ درجنوں ایکسپیڈیشن ارینج کیے گئے، جس میں مختلف کنٹریز کے ایکسپرٹ اور ریسرچرز نے ٹائٹینک شپ ریک کا رخ کیا۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک کے ملبے کے بہت سے دورے کیے، اور پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی۔ رہی صحیح کسر ٹائٹینک مووی کی سکسیس نے پوری کر دی۔ اس نے اتنی دھوم مچائی کہ اب ٹائٹینک کے ملبے کو خود جا کر دیکھنا کروڑوں لوگوں کا شوق بن گیا تھا۔ یعنی یہ کام اب صرف ریسرچ کے مقصد تک ہی نہیں، بلکہ شپ ریک سائٹ پر ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائی تک جانا اسپیس میں جانے سے بھی کئی زیادہ مشکل کام ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا تیز پریشر۔ ٹائٹینک شپ ریک سمندر کی سطح سے 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر نیچے ہے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھیں اور سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں قریب 5 ٹائم برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں، بلکہ صرف 1 اسکوائر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سب مرین میں کتنے اسکوائر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا۔ خیر، سنڈے 18 جون 2023 کو دوپہر کو 12 بجے سب مرین کا سفر شروع ہوا۔ عام طور پر ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے 45 منٹوں کے بعد ہی مدر شپ پولر پرنس، جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی، ان کا سب مرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سب مرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی دور دور تک نہیں پہنچ سکتی، اور یہاں ہر وقت سخت سیاہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہوتی ہے، لہٰذا پہلے اس بات کو زیادہ اہم نہیں لیا گیا۔ یہ پورا ٹرپ ٹوٹل 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے ان کو واپس آنا تھا، لیکن جب شام 7 بجے تک بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی، تو اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کرو کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ کینیڈین ریسرچ فیصل پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔
9:40 میں انہوں نے یو ایس کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ اگلے دن منڈے کو یو ایس اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پورے ایریا میں ایک پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سونار اسکیننگ کی مدد سے پانی کے اندر بھی تلاش جاری رکھی۔ اس ایریا میں جو کمرشل ویسلز تھیں ان کو بھی آرڈر دے دیا گیا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اگلے 2 دنوں تک یہ تلاش جاری رہی لیکن ٹائٹن کی کوئی خبر پتہ نہ چل سکی۔ لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ وینسڈے 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائیوں میں سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈارز کی مدد سے سنی گئی تھی۔ فوراً ROVs کو آواز کی ڈائریکشن میں بھیجا گیا لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا خوف بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ سب مرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا 4 دنوں تک کا تھا اور اس وقت تک 4 دنوں میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن یو ایس، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیمز نے ہمت نہیں ہاری۔ تھرسڈے 27 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 PM پر ROV جو کہ ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھی، اس نے ٹائٹن کی دم کا ایک حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فیٹ دور پڑا ہوا دیکھا۔ جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، اب اس کا ملبہ ہی خود پوری دنیا میں ریڈ لائنز بن گیا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سب مرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے پوری دنیا میں جیسے ہلچل سی مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال اٹھے جانے لگے۔ اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رج، جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو سٹیل سے نہیں بلکہ ایوییشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے۔ پر کیونکہ وہ اس انڈسٹری میں کچھ نئی انوویشنز کرنا چاہتے تھے تبھی سٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی بار لانچ سے پہلے ٹائٹن کو 5000 سے 10,000 PSI کے پریشر پر ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا جس میں وہ پاس ہو گئی تھی۔ پر ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں سب مرین پر پڑتی ہیں جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے جو کہ لہروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سمندری مخلوق یا بھاری پتھر سب مرین سے ٹکرایا۔ کچھ بھی ہو، ٹائٹن کی تباہی کی ایک وجہ تو اس کا کاربن فائبر کا حل تھا لیکن دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی بالکل، ٹائٹن سب مرین 2019 میں کارل اسٹینلے نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کے گئی تھی اور اس وقت بھی اس کو اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ کارل نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریکنگ کی آواز سنائی دی۔ اس وقت انہوں نے اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ ان کو اوشن گیٹ کے CEO جنہوں نے خود یہ سب مرین ڈیزائن کی تھی ان پر پورا بھروسہ تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے CNN کو بتایا کہ شاید وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں کریکس پڑنا پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکٹو نے ٹائٹن کی کاربن فائبر باڈی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ سب مرین کے پھٹنے سے صرف چند ملی سیکنڈز پہلے پتہ پڑے گا اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی ہے، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔